بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اناؤنس کیا ہے کہ کل 10 بجے وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس جو کہ پی ٹی آئی کے خلاف تھا اس کا فیصلہ سنائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر تحقیقات کی تھیں اور پی ٹی آئی کے کہنے کے مطابق انہوں نے کوئی بھی چیز چھپائی نہیں، تمام فنڈز وغیرہ جو ہیں وہ ڈکلیئر تھے، اور بہر صورت اس پہ جو اسکروٹنی کمیٹی تھی اس نے اپنا کام وغیرہ کیا، اور یہ 3 ممبرز کا ایک بینچ بنایا گیا ہے جو کہ کل اس پہ فیصلہ سنائے گا۔ یہ ورڈکٹ جو سنایا جا رہا ہے یہ جون کے مہینے میں بتایا گیا تھا کہ تیار کر دیا گیا ہے اور اس کو ریزرو کر لیا گیا ہے، فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اب کل 10 بجے اس کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ لگتا یوں ہے کہ کسی دباؤ کے تحت آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے پی ڈی ایم کی تمام پارٹیز نے، پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے جا کے الیکشن کمیشن میں میٹنگ کی تھی چیف الیکشن کمشنر سے، اور اس پہ دباؤ ڈالا تھا کہ آپ اس کا فیصلہ سنائیں۔ اب یہ فیصلہ جو سنانے کا قصہ تھا یہ الیکشن کمیشن کی مرضی کہ وہ کب سناتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں انوالو تھیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو انوالو تھی وہ یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہوا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا فیصلہ کیا جائے، ان کے تمام کے اکاؤنٹس چیک کر کے تو وہ بتائے جائیں، ان پہ فیصلہ ہو۔ سب کی فورن فنڈنگ کے کیسز موجود ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا آپ دیکھ لیں، اس کے اوپر لیبیا سے پیسے لینے کا ہے، بلکہ یہاں تک حافظ حسین احمد نے الزام لگایا تھا کہ ہم نے مولانا سے پوچھا کہ وہ فنڈز آئے تھے لیبیا سے تو وہ کدھر گئے، تو مولانا نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لیے ہوئے تھے۔ یہ یعنی میں جے یو آئی کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس سے بڑھ کے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، ان کے اوپر تو بہت سارے الزامات ہیں۔ پی ایم ایل این پہ خاص طور پہ، جو پیپلز پارٹی کے بھی پبلک میں آ جائیں گے، لیکن پی ایم ایل این کے بارے میں تو بات ہوتی رہی ہے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن سے بھی $10 ملین لیے تھے بے نظیر کی حکومت کو گرانے کے لیے، اس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے، اور پھر مختلف وقتوں پہ الیکشنز میں یہ پیسے ویسے لیتے رہے ہیں۔ یہاں ان کا یہ بھی سعودی گورنمنٹ سے الیکشن کے لیے پیسہ لینے کا بھی الزام ہے۔ وکی لیکس نے یہ چیزیں لیک آؤٹ کی ہیں جو کہ باہر اب میڈیا میں موجود ہیں۔ جو اسامہ بن لادن کا جہاں تک تعلق ہے، اس سے پیسے لینے کا گواہ موجود ہے جو کہ فرنٹیئر پوسٹ کے اونر اور اس کے چیف ایڈیٹر تھے، انہوں نے یہ گواہی دی تھی کہ انہوں نے پیسہ لیا ہے اسامہ بن لادن سے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان کے بارے میں بھی کچھ ہوتا ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کام نہیں کرے گا، اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی کہانی ابھی شروع نہیں ہوگی۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، الیکشن کمیشن ہو یا کوئی بھی ادارے، چونکہ یہ کرپشن میں سب ڈوبے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح عمران خان سے نجات حاصل کی جائے۔ یہاں نجات حاصل کرنے کے لیے بھی آپ سوچئے کہ اس الیکشن کمیشن کو تو بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عمران خان اس الیکشن کمیشن کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتا رہا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے، اور اب تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ یہ جو انہوں نے میٹنگ ابھی کی پی ڈی ایم کے لیڈر سے، وہ چونکہ قاعدے کے اور قانون کے غالباً خلاف تھی جو کہا جا رہا ہے، تو عمران خان نے ان کے خلاف ایک جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے کا بھی کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کیا جائے۔ اس کی لیگل ٹیم تیار کر رہی ہے، اور یہ جوڈیشل کونسل آف پاکستان میں یہ دائر کیا جائے گا۔ اب جس شخص کے اوپر اعتماد نہیں، جس شخص کو باعث سمجھا جا رہا ہے، جس کی مثالیں عمران خان وقتاً فوقتاً دیتا رہا، بلکہ ابھی انہوں نے 5 مثالیں بھی تھیں کہ جی یہ فیصلے ہمارے خلاف کیے الیکشن کمیشن نے، جبکہ عدالتوں سے ہمارے حق میں ہوا فیصلہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک باعث موجود تھی۔ تو اس الیکشن کمیشن کو، یہ اس الیکشن کمشنر کو تو اخلاقی طور پہ ویسے ہی اس قصے سے الگ ہو جانا چاہیے تھا، یہ فیصلہ اناؤنس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر یہ کرتے ہیں تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ رہے گا، اس کے اوپر شکوک و شبہات رہیں گے، اور پی ٹی آئی لازماً اس پہ اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کرے گی۔
یہاں پہ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا. جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں جتنی بھی باہر سے فنڈنگ آئی ہے اس میں پاکستانی لوگ جو باہر سیٹلڈ ہیں وہ فنڈ دیتے رہے ہیں، انہوں نے پیسے دیے ہیں. ان میں سے بعض غیر ملکی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، سو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ غیر ملکی فنڈنگ ہے. اگر وہ پاکستانی شہری ہیں یا پاکستان کے رہنے والے ہیں تو وہ کہیں بھی کام کرتے ہوں وہ تو اپنی کمائی میں سے دے سکتے ہیں. مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے کسی ملک کی این جی او، کسی کی انٹیلیجنس ادارے سے یا گورنمنٹ سے ڈائریکٹ پیسے لیے ہوں، وہ جو کہ مشکوک معاملہ ہو. اس میں شکوک و شبے والی بات تو مجھے نظر نہیں آتی، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ کوائٹ پاسبل پروہیبٹڈ فنڈ ہو، یعنی ایسے پیسے جو کہ آپ کو نہیں لینے چاہیے تھے یا ڈکلیئر نہیں کیے گئے، تو وہ پیسہ آپ کا پروہیبٹڈ فنڈ بن جاتا ہے. اب ان حالات میں جو یوزلی فیصلہ کیا جاتا ہے پروہیبٹڈ فنڈز میں وہ یہ ہے کہ وہ پیسہ، وہ رقم جتنی بھی بنتی ہے وہ ضبط ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ رقم آپ کی چونکہ پروہیبٹڈ تھی، یہ ضبط کر لی گئی، سرکار کے خزانے میں جمع ہو گئی، اور آپ کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ آپ آئندہ اس معاملے میں احتیاط کریں. اگر احتیاط نہیں ہوتی، آپ دوسری دفعہ بھی یہ کام کرتے ہیں، تو پھر صرف وہ فنڈ جو ہے وہ ضبط نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ پینلٹی بھی، جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے. لیکن یہاں لوگ سپیکولیٹ یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو سیاست سے باہر کر دیا جائے گا، پی ٹی آئی پہ پابندی لگ جائے گی اگر یہ ہو جاتا ہے. تو میں واضح طور پہ یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو وہ بالکل ایک بے انصافی پہ مبنی ہوگی اور پاکستان کے عوام اس چیز کو قبول نہیں کریں گے. آج جو ماحول ہے ملک میں، اس سے یہ واضح طور پہ لوگوں کو پیغام جائے گا کہ عمران خان کو اس میدان سے باہر کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. یہ جو چیز ہے، یہ بھی جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو سوچ لینی چاہیے، دیکھ لینی چاہیے. پہلے ہی ملک میں بہت زیادہ انسٹیبلٹی ہے، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی ہائی ہینڈڈنس کی گئی تو اس سے بہت زیادہ انتشار یہاں پہ پھیلے گا. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کو خاموش ہو کے نہیں بیٹھ جائے گی. ایک راستہ تو موجود ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں جا کے تو دے سکتے ہیں، اس کے بارے میں سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کر سکتے ہیں، اس کے فیصلے کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے. وہ فیصلہ کب آگے اس کا رزلٹ ملے جو بھی ہو، لیکن ڈیفینیٹلی ضرورت اس بات کی ہوگی کہ پی ٹی آئی یہ پریشر بلڈ اپ کرے کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی، ان کے فنڈز کا جتنا جلدی ہو یہ کیا جائے. اصولی طور پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اکٹھے کرنا چاہیے تھا، لیکن اکٹھے اگر نہیں کیا تو بدنیتی تو وہی نظر آتی ہے. لیکن پھر بھی پریشر یہ بلڈ اپ ہونا چاہیے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی فوراً کیا جائے. یہ معاملہ بڑا سیریس ہے، اور اس سے جیسے یہ فیصلہ آئے گا ہمارے ملک میں سیاست کا رخ بدلتا نظر آئے گا. یہ سیاست میں بہت بڑی تباہی بھی مچا سکتا ہے، تلاطم بھی آ سکتا ہے، اور اس سے سیاست جو ہے وہ آئندہ کے لیے صاف بھی ہو سکتی ہے. سو میرا خیال ہے کہ کل کے لیے انتظار ضرور کیا جائے، لیکن تمام لوگوں کو اس مسئلے کے اوپر اپنی سوچ مرکوز رکھنی چاہیے کہ اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ بے انصافی بھی ہو سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.